اللهم اجعل في قلبي نورا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اندلس میں مسلمانوں کے سائنسی کارنامے. ایپیسوڈ 9. علم طبعیات یعنی فزکس. طبعیات کے لیے مسلم سائنسدانوں نے علم الطبیعی کی اصطلاح اختیار کی ہے. الفارابی نے احصاء العلوم میں اس لفظ کے علاوہ الفیزیبیا بھی دیا ہے، جو غالباً یونانی لفظ کا معرب ہے، اور آج کل اسے عام طور پر فزکس کے نام سے جانا جاتا ہے. فزکس کے میدان میں مسلمانوں کے کارنامے غیر معروف ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ زمانہ وسطیٰ میں اس علم کے ارتقاء کے بارے میں بہت کم معلومات دستیاب ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں نے سائنس کے اس شعبے میں بھی قابل فخر علمی سرمایہ اپنے پیچھے چھوڑا تھا. ابو یوسف یعقوب کندی پہلے سائنسدان ہیں جنہوں نے نظری طبعیات میں تصنیف و تالیف کا آغاز کیا. انہوں نے اس موضوع پر 44 چھوٹے بڑے رسالے تحریر کیے. ان میں فزکس کی مختلف شاخوں پر بحث کی گئی. ول ڈورانٹ کا کہنا ہے، He studied the tides and sought the laws that determine the speed of a falling body, and investigated the phenomena of light in a book on topics which influence Roger Bacon. انہوں نے موجوں کا مطالعہ کیا، گرتے اجسام کی رفتار متعین کرنے والے قوانین کا پتہ لگایا، اور بصریات کے موضوع پر اپنی کتاب میں جس نے راجر بیکن کو متاثر کیا، نور یعنی لائٹ کے مظاہر پر تحقیق کی. کندی نے فزکس کے مختلف عنوانات پر قلم اٹھا کر بحث کے دروازے کھول دیے. وہ پہلے مسلمان سائنسدان ہیں جنہوں نے موسیقی پر سائنسی انداز سے نگاہ ڈالی اور کہا کہ نغمہ سروں کے امتزاج سے پیدا ہوتا ہے. سر کی آواز سے ہوا میں لہریں پیدا ہوتی ہے، اور یہ لہریں جب کان سے ٹکراتی ہیں تو آواز کا احساس ہوتا ہے. ہر سر کے لیے ایک سیکنڈ میں پیدا ہونے والی لہروں کی تعداد مقرر ہے، جسے اس سر کی تکرار یعنی فریکوینسی کہتے ہیں، اور اسی سے سر کا درجہ یعنی پچ متعین ہوتی ہے. جس سر کی تکرار زیادہ ہوتی ہے اس کا درجہ اونچا ہوتا ہے اور آواز تیز ہوتی ہے. کم تکرار والے سر کا درجہ نیچا ہوتا ہے اور وہ آواز بھاری ہوتی ہے. موسیقی پر بحث کرتے ہوئے کندی نے سروں کی تکرار معلوم کرنے کا طریقہ ایجاد کیا اور خود اس طریقے سے اس کا درجہ متعین کیا. انہوں نے لے کے تعین کے لیے حروف ابجد استعمال کیے تھے، جس کی تقلید بعد میں یورپ والوں نے کی. کندی نے گرتے اجسام کے قوانین پر تحقیق کی، حالانکہ اس زمانے میں یہ نئی بات تھی. میکس میرہاف لکھتے ہیں، He also endeavored to ascertain the laws that govern the fall of a body. It's a question with which the Arabs were not often concerned. کندی نے گرتے اجسام کے قوانین کا سراغ لگانے کی کوشش کی، حالانکہ یہ ایسا سوال تھا جس سے عرب اکثر لا تعلق رہے. کندی بصریات یعنی آپٹکس کے موجد ہیں، اور انہوں نے ہندسی یعنی جیومیٹریکل اور عضویاتی یعنی فزیولوجیکل بصریات پر اہم تحقیقات پیش کیں، اور اس موضوع پر انہوں نے 2 کتابیں تحریر کیں، جن میں سب سے اہم تصنیف علم البصر ہے. اس کے لاطینی ترجمے سے یورپ کے ماہرین طبعیات صدیوں تک استفادہ کرتے رہے. کندی کے لاطینی ترجمے سے روجر بیکن متاثر ہوئے، البرٹس میگنس نے ان کے حوالے دیے، اور روم کے گیلس نے بھی اپنی تصنیف میں کندی کے لیے ایک باب وقف کیا تھا. میکس میرہاف لکھتے ہیں، In physics, Al-Kindi is the most frequently named scholar. Not less than 265 works are ascribed to this first Muhammadan philosopher of the Arabs, and of these at least 15 are on meteorology, several are on specific weight, on tides, optics, and notably on the reflection of the light, and 8 are on music. Unhappily, the bulk of Al-Kindi's scientific output is lost. His optics, preserved in a Latin translation, influenced Roger Bacon and other Western men of science. فزکس میں سب سے زیادہ حوالے جس سائنسدان کے دیے جاتے ہیں وہ کندی ہیں. مسلمانوں کے اس پہلے عرب فلسفی کے نام سے منسوب تصانیف 265 سے کم نہیں ہیں. ان میں سے کم از کم 15 موسمیات پر، متعدد وزن مخصوص پر، اور مد و جزر، بصریات اور خاص طور پر انعکاس نور پر، اور 8 موسیقی پر ہیں. بدقسمتی سے کندی کی سائنسی تصانیف کا بڑا حصہ مفقود ہے. بصریات پر ان کی کتاب نے، جو لاطینی ترجمے کی شکل میں محفوظ ہے، روجر بیکن اور مغرب کے دوسرے سائنسدانوں کو متاثر کیا ہے. طبعیات کے ماہرین میں دوسرا بڑا نام ابو بکر رازی کا ہے، جنہوں نے 250 سے زائد تصانیف اپنے پیچھے چھوڑی ہیں. رازی کو طبیب کی حیثیت سے مشہور ہیں، مگر انہوں نے فزکس کے عنوانات مادہ، حرکت، مکان و زمان، مناظر و مرایا
اور بصریات پر بھی کتابیں تصنیف کی ہیں۔ رازی نے ارسطو کے نظریات سے اختلاف کیا ہے اور یہ نظریہ پیش کیا ہے کہ مادہ جوہروں سے بنا ہے اور یہ جوہر مختلف تعداد اور طرز میں مل کر عناصر کو تشکیل دیتے ہیں۔ انہوں نے مختلف چیزوں کی باہمی کشش اور کشش ثقل کو اپنی کتابوں میں موضوع بحث بنایا۔ وہ پہلے سائنسدان ہیں جنہوں نے انکشاف کیا کہ زمین باہمی کشش کے سہارے فضا میں معلق ہے۔ کندی کے بعد رازی دوسرے شخص ہیں جنہوں نے ارسطو کے نظریات پر تنقید کی۔ علوم کی درجہ بندی میں ابو النصر فارابی کو نمایاں مقام حاصل ہے۔ انہوں نے اپنی تصنیف احصاء العلوم میں علم کو 5 فصلوں میں تقسیم کی اور ہر فصل کے ذیل میں بیان کردہ علوم کو الگ الگ شاخوں میں بانٹ دیا ہے۔ ان کی تقسیم کے مطابق علم المناظر با علم البصریات کا تعلق علم التعالیم یعنی ریاضیات سے ہے۔ علم الحیل کو بھی انہوں نے ریاضیات ہی کی ایک شاخ مانا ہے۔ البتہ علم الطبیعی یا الفزیقیہ یعنی فزکس کا ذکر انہوں نے علم اللہی یا معباد بطبعیات کے ساتھ علیحدہ فصل کیا ہے اور فزکس کی انہوں نے 8 شاخیں بتائی ہیں۔ 4 صدی ہجری یعنی 10ویں صدی عیسوی میں رسائل اخوان الصفا وجود میں آئی اور ان میں 17 رسالے طبعیات کے موضوع پر ہیں، جن میں مادہ، مد و جزر، مناظر و مرایا اور عناصر وغیرہ پر بحث کی گئی ہے۔ فلپ کے ہیٹی رسائل اخوان الصفا کے سائنسی اسلوب کے بارے میں لکھتے ہیں: The language of the epistles shows that Arabic had by that time become an adequate instrument for expressing scientific thought in all its various aspects. ان رسالوں کی زبان سے عیاں ہوتا ہے کہ عربی زبان اس وقت تمام سائنسی خیالات کے اظہار کے لیے مؤثر ذخیرہ بن گئی تھی۔ رسائل اخوان الصفا کے موضوعات کے بارے میں ول ڈورانٹ کا بیان ہے: In these 1134 pages we find scientific explanations of tides, earthquakes, eclipses, sound waves and many other natural phenomena. ان 1134 صفحوں میں ہم کو مد و جزر، زلزلوں، گرہنوں، صوتی لہروں اور دوسرے قدرتی مظاہروں کی سائنسی توجہات ملتی ہیں۔ مفکرین اسلام میں ابن سینا کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے۔ ان کے مباحث 270 عنوانوں پر محیط ہیں۔ طبعیات میں ان کی مہارت کے پیش نظر کہا جاتا ہے کہ وہ اتنے بڑے طبیب نہ تھی جتنے بڑے فلسفی اور ماہر طبعیات تھے، حالانکہ طب میں ان کی عظمت مشرق و مغرب میں مسلسل چلی آ رہی ہے۔ سارٹن کا بیان ہے کہ ابن سینا نے اپنے زمانے کی فزکس کے تمام موضوعات پر تحقیق کی۔ انہوں نے طبعیات میں اجسام طبعی کے لاحقات حرکت، سکون، زمان و مکان، خلا، تناہی، تماس، التمام اور اتصال پر ماہرانہ بحثیں کی ہیں اور ثابت کیا ہے کہ روشنی کی رفتار خواہ کتنی بھی ہو ہمیشہ محدود ہوتی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ ادراک نور کا سبب اگر مرکز نور سے ذرات کا اصدار ہے تو نور کی رفتار متناہی رہے گی۔ ابن سینا نے وزن مخصوص پر بھی بحث کی ہے۔ ول ڈورانٹ ان کے متعلق رقم تراز ہیں: He made original studies of motion, force, vacuum, light, heat and specific gravity. انہوں نے حرکت، قوت، خلا، نور، حرارت اور وزن مخصوص کا بنیادی مطالعہ کیا ہے۔ فزکس کا موضوع البیرونی کی توجیہات کا بھی مرکز رہا ہے۔ انہوں نے اپنے ہم عصر ابن سینا کے ساتھ طبعیات کے مسائل پر مراسلات کی صورت میں جو مباحثے کیے ہیں ان میں وہ ارسطو کے ناقد نظر آتے ہیں۔ البیرونی نے ارسطو کے نظریات کو رد کر کے رازی کی روایات کو آگے بڑھایا۔ انہوں نے روشنی کے بارے میں یہ انکشاف کیا کہ روشنی کی رفتار آواز کی رفتار کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔ البیرونی نے پانی کو موضوع تحقیق بنایا اور فوارے میں پانی چڑھ آنے، سطح آب کے ہموار ہونے اور گہرائی کے ساتھ ساتھ پانی کے دباؤ میں اضافہ ہونے کی سائنسی توجیہات پیش کر کے ماسکونیات یعنی ہائیڈروسٹیٹکس کی بنیاد ڈال دی۔ فزکس کے ارتقاء میں حبت اللہ بن علی المعروف با ابو برکات بغدادی المتوفى 470 ہجری نے قابل رشک کردار ادا کیا ہے، جنہوں نے اپنی تصنیف کتاب المعتبر میں قیاس و تخمین کو رد کر کے مشاہدے اور تجربے پر زور دیتے ہوئے فزکس کے متعلق مسائل پر تحقیق کی۔ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے متحرک اشیاء کی حرکت پر بحث کرتے ہوئے اس قانون کی طرف رہنمائی کی کہ جو حرکیات یعنی ڈائنامکس کا بنیادی اصول مانا جاتا ہے۔ ایس پائنس لکھتے ہیں: The text of the Mu'tabar treating of this doctrine is the first one, as far as is known at present, where one finds implied this fundamental law of modern dynamics: a constant force gives rise to an accelerated movement. دستیاب معلومات کی حد تک کتاب المعتبر کا متن وہ اولین تحریر ہے کہ جس میں جدید حرکیات یعنی ڈائنامکس کے بنیادی قانون کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ ایک مستقل قوت سے
ایک اسرائی حرکت پیدا ہوتی ہے۔ علماء اسلام میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور امام رازی خاص طور پر قابل ذکر ہیں کہ جنہوں نے اپنی کتابوں میں فزکس کے مسائل پر بحث کی۔ امام غزالی کو مابعد الطبعیات سے عمر بھر سروکار رہا، اس لیے طبعیات کے اصولوں سے واقف ہونا ضروری تھا۔ طبعیات کے مسائل کی روشنی ہی میں مابعد الطبعیات کے مسائل زیر بحث آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یونانیوں کی طرح فلسفے پر بحث کرنے والے مسلمان مفکر بھی فزکس کے اصول و مبادی سے بھی کما حقہ واقف ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ آج بھی ان کی کتابوں میں حرکت، زمان و مکان اور تناہی جیسے مباحث دیکھے جا سکتے ہیں۔ امام غزالی نے بھی اپنی تصانیف میں اس پر بحث کی ہے، اور ان کی ایک تصنیف مقاصد الفلاسفہ میں فلسفے کی 4 اقسام میں طبعیات بھی شامل ہے۔ اس موضوع پر بحث کرتے ہوئے انہوں نے حرکت، مکان، بسائط، امتزاج و ترکیب، مثلا لمس، سمع، بصر اور رویت کے مسائل کا جائزہ لیا ہے۔ اسی طرح امام رازی نے مباحث مشرقیہ میں طبعیات کے ذیل میں حرکت، زمان، اجسام، ارواح، عقل وغیرہ پر گفتگو کی۔ امام رازی کی ان بحثوں میں متعلقہ مسائل کے بارے میں متقدمین کے اقوال و آراء کا وسیع ذخیرہ موجود ہے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ طبعیات میں امام رازی اپنے پیش رووں میں ابو البرکات بغدادی سے متاثر تھے۔ فزکس میں حرکیات یعنی ڈائنامکس کا موضوع بھی مسلمانوں کی توجہات کا مرکز رہا ہے۔ یونانیوں میں اس موضوع پر ارسطو کا نظریہ افکار کی دنیا میں بڑا اہم مانا جاتا ہے، جس کے مطابق پھینکے جانے والے پتھر کے سامنے ہوا ہٹ کر پتھر کے پیچھے آتی ہے اور وہ پتھر کو آگے دھکیلتی ہے۔ مسلمان سائنسدانوں نے ارسطو پر تنقید کرتے ہوئے اس نظریے کو رد کر دیا۔ ارسطو پر تنقید کی ابتدا کندی نے کی تھی۔ ابو بکر رازی، البیرونی اور ابو البرکات نے کندی کی روایات کو آگے بڑھایا۔ حرکت کے موضوع پر ابن سینا نے بحث کرتے ہوئے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ کسی متحرک جسم کا متحرک ہونا اس کی فطرت کا تقاضا نہیں ہے، کیونکہ حرکت ایک ایسی خاصیت ہے جو جسم کو بگاڑے بغیر ایک متحرک جسم سے الگ کی جا سکتی ہے۔ اس لیے ایک متحرک جسم فطری حالت میں نہیں ہوتا، بلکہ وہ فطری حالت میں لوٹنا یا سکون کی حالت میں آنا چاہتا ہے۔ فطری حالت سے حرکت میں آنے کے لیے زبردست عامل کا ہونا لازمی ہے۔ اس لیے وہ حرکات جو عامل کے بغیر صرف فطری تقاضے سے نمودار ہوں کہ حقیقتاً ایک ناگوار حالت ہے کہ جس میں وہ جسم پڑ گیا ہے۔ ایک جسم جو فطری حالت میں یا فطری مقام میں نہیں ہوتا، وہ میلان طبعی کے باعث سب سے چھوٹا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے، اس لیے خط مستقیم میں حرکت کرتا ہے، اور وہ حرکت جو دائرے میں ہوتی ہے اس کا منبع ایک روح ہوتی ہے، یعنی ایک ایسی قوت جو اپنے ارادے اور اختیار سے کام کر رہی ہوتی ہے۔ ستاروں کی حرکت جو دائرے میں ہوتی ہے وہ بھی روح کا نتیجہ ہوتی ہے۔ ابن سینا کے نظریات ابو البرکات بغدادی نے قدر ترمیم کے ساتھ قبول کیے ہیں۔ ان کے مطابق حرکت کی علت اشیاء کا شدید میلان یعنی وائلنٹ انکلینیشن ہے، یعنی وہ قوت جسے پیش انداز یا پھینکنے والا جسم پھینکے جانے والے جسم کو تفویض کرتا ہے۔ بھاری اشیاء کے گرنے کی رفتار میں اضافے کی وجہ یہ ہے کہ میل طبعی کا وہ خاصہ جو ان اشیاء کے اندر موجود ہے متواتر میلانات پیدا کرتا رہتا ہے۔ ابو البرکات نے جس چیز کو شدید میلان کا نام دیا ہے اس کے لیے مغربی سائنسدانوں نے بعد میں قوت محرکہ یعنی امپٹس استعمال کیا ہے۔ مغرب میں ابو البرکات کے ہم خیال مشہور فلسفی ابن باجہ تھے۔ انہوں نے حرکیات کے بارے میں جو افکار پیش کیے ہیں ان سے یورپ والے متاثر ہوئے۔ اہل یورپ کو ابن باجی حرکیات کا علم ابن الرشد کی تحریروں سے ہوا تھا۔ ابن رشد نے اگرچہ ابن باجہ کا نظریہ رد کر دیا تھا، مگر تھامس ایکوینس، ڈن سکاؤٹس اور دوسرے ماہر علم الکلام یعنی اسکول مین اس سے متاثر ہوئے ہیں۔ گلیلیو نے اپنی تصنیف میں ابن باجہ کے نظریے کی بنیاد پر ارسطو کے نظریے کو مسترد کر دیا تھا۔ مسلم سائنسدانوں نے معیار حرکت یعنی مومنٹم پر بھی توجہ دی تھی، اور ابن الحیثم نے اپنی کتاب المناظر میں معیار حرکت یعنی مومنٹم کو قوت الحرکت کہا ہے۔ انہوں نے حرکت کے موضوع کا مطالعہ کیا اور نیز خلا اور مکان کا تصور اسی انداز سے پیش کیا جو 17ویں صدی کے علماء طبعیات نے حرکیات مرتب کرتے وقت اختیار کیا تھا۔ گزشتہ صفحات میں ذکر کیا جا چکا ہے کہ ابو بکر رازی نے کشش ثقل کا نظریہ پیش کیا تھا۔ انہوں نے ایک تصنیف کتاب سبب وقوف الارض فی السماء کے عنوان سے تحریر کی، جس میں انہوں نے بتایا کہ زمین کشش کے سہارے فضا میں معلق ہے۔ کشش ثقل کا موضوع جن دوسرے علماء کی دلچسپی کا مرکز رہا ہے
ان میں ابن سینا، ابو البرکات بغدادی اور ابن مسکویہ بھی شامل ہیں۔ ابو معاشر بلخی کے بعد مد و جزر کا مطالعہ کر کے بتایا گیا ہے کہ اس کا اصل سبب چاند کی کشش ہے۔ انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ سیارے سورج کی کشش کی بنا پر اس کے گرد حرکت کرتے رہتے ہیں۔ مسلم علماء اس امر سے واقف تھے کہ گرتے ہوئے اجسام کی اسراء کا تعلق اس کی کمیت سے نہیں ہوتا، نیز وہ اس سے بھی آگاہ تھی کہ دو جسموں کے درمیان قوت کشش اس وقت بڑھ جاتی ہے جب ان کا باہمی فاصلہ کم ہوتا ہے۔ مسلمانوں کی ذہنی صلاحیتوں کا بہترین مظاہرہ بصریات میں ہوا تھا، اور اس موضوع میں ان کی عبقریت کا اعتراف خود یورپ کے نامور محققین نے بھی کیا ہے۔ میکس مرہاف لکھتے ہیں، The glory of Muslim science is in the field of optics. The mathematical ability of an Alhazen outshone that of Euclid and Ptolemy. Real and lasting advances stand to their credit in this department of science. مسلم سائنس کی شان بصریات میں نمایاں ہوئی ہے۔ یہیں ایک ابن الحیثم اور ایک کمال الدین کی ریاضیاتی صلاحیت نے اقلیدس اور بیت الموز کی صلاحیتوں کو ماند کر دیا ہے۔ سائنس کے اس شعبے میں ان کے سر اصل اور پائیدار ترقیوں کا صحرا ہے۔ بصریات کا میدان مسلمانوں کی سائنسی سرگرمیوں کا نقطۂ عروج رہا ہے۔ کندی، ابن سینا اور البیرونی جیسے نامور سائنسدانوں نے اسے موضوع بحث بنایا تھا، لیکن ان میں ماہر بصریات کی حیثیت سے سب سے زیادہ شہرت ابن الحیثم کو ملی، جو کہ لاطینی دنیا میں الحزن کے نام سے مشہور ہیں۔ ابو علی الحسن بن حسین ابن الحیثم بصری والمصری بمعروف ابن حیثم 354 ہجری میں بصرہ میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کی زندگی کے حالات کے بارے میں مورخوں کے یہاں مختلف روایات ملتی ہیں۔ حصول علم سے فراغت کے بعد ابن الحیثم فاطمی خلیفہ الحاکم کے عہد خلافت میں خلیفہ کی دعوت پر قاہرہ چلے گئے تھے، جہاں نیل کے بہاؤ کو قابو میں کرنے کے لیے انہیں ایک بند کی تعمیر کا کام تفویض ہوا، جو کسی وجہ سے پایہ تکمیل کو نہ پہنچ سکا، اور منصوبہ ترک ہونے کی بنا پر انہوں نے محسوس کیا کہ کہیں خلیفہ ناراض ہو کر ان کی جان نہ لے لے۔ خلیفہ نے ابن الحیثم کو ایک دفتر میں ملازمت دی، جسے انہوں نے صرف خوف کی بنا پر قبول کر لیا۔ ملازمت پانے کے بعد بھی انہیں برابر اس کا احساس رہا کہ خلیفہ کی طرف سے انہیں کبھی بھی جان کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، اس لیے انہوں نے دیوانگی کا بہانہ کیا۔ چنانچہ دماغی فطور کی بنا پر انہیں ملازمت سے برطرف کر دیا گیا۔ پھر خلیفہ الحاکم کے پراسرار قتل تک ابن الحیثم نے اپنے آپ کو گھر میں نظر بند کر لیا۔ خلیفہ کے خاتمے کے بعد انہوں نے صحیح العقل ہونے کا اعلان کیا اور باقی عمر تصنیف و تالیف میں گزار دی۔ اپنی زندگی کا ایک حصہ انہوں نے جامع الازہر کے ایک حجرے میں تحقیق و مطالعے میں مشغول رہ کر گزارا۔ ابن الحیثم طبعاً قناعت پسند تھی۔ زندگی میں کئی عمرا نے انہیں مالی امداد کی پیشکش کی تھی، مگر انہوں نے دوسروں کا احسان اٹھانے سے انکار کر دیا۔ وہ سال میں ایک مرتبہ اقلیدس المجستی اور متوسطات کو نقل کرتے تھے۔ نقل فروشی سے انہیں 150 دینار مل جاتے۔ سال بھر وہ اسی رقم پر گزر اوقات کر لیتے۔ ان کے کردار کی پختگی اس واقعے سے ظاہر ہوتی ہے کہ سمنان کے ایک امیر نے، کہ جس کا نام سرقاب تھا، ان سے پڑھنے کی خواہش کا اظہار کیا، اور ابن الحیثم نے ان سے ماہانہ 100 دینار کا معاوضہ طلب کیا، جسے امیر نے بخوشی منظور کر لیا اور ان سے پڑھنے میں مشغول ہو گیا۔ 3 سال بعد جب سلسلہ تعلیم مکمل ہوا تو ابن الحیثم نے انہیں یہ کہہ کر تمام رقم واپس لوٹا دی کہ میں صرف تمہارے شوق کی آزمائش کر رہا تھا۔ نیک کام کے لیے اجرت، رشوت یا ہدیہ لینا ناجائز ہے۔ ابن الحیثم نے اپنی زندگی کا زرخیز ترین تخلیقی دور مصر میں گزارا۔ ان کی بہترین سائنسی تحقیقات آخری 10 برسوں کی کاوشوں کا ثمرہ ہے، اور ان کا انتقال 430 ہجری میں قاہرہ میں ہوا تھا۔ ابن الحیثم نے فلکیات، ریاضی، طبیعیات، طب، منطق، کلام، اخلاقیات، سیاسیات، موسیقی اور شاعری پر تقریباً 200 کتابیں اور رسالے تصنیف کیے ہیں، لیکن ایک عظیم سائنسدان کی حیثیت سے ان کی شہرت کا دار و مدار طبیعیات، ریاضی اور فلکیات پر ہے۔ طبیعیات کے موضوع پر انہوں نے 44 کتابیں تصنیف کی ہیں، جن میں کتاب المناظر کو سب سے زیادہ شہرت نصیب ہوئی۔ ابن الحیثم نے کتاب المناظر اور بعض دوسری تحریروں میں استقرائی طریقہ یعنی انڈکٹیو میتھڈ بحث اختیار کی ہے، جنہوں نے اپنے پیشرو حکماء کی سند پر اعتماد کرنے کے بجائے اپنے تجربوں سے نتائج اخذ کیے ہیں۔ تجربے کے لیے انہوں نے اعتبار کا لفظ استعمال کیا ہے۔ وہ تجربات کے دوران قسم قسم کی نلکیاں، ڈوریاں اور تاریک ڈبے استعمال کیا کرتے تھے۔ صحیح نتائج حاصل کرنے کے لیے وہ بسا اوقات ایک ہی مسئلے پر
ایک سے زائد تجربے کرتے تھے۔ ان کے انداز فکر کی ایک اور نمایاں خصوصیت ان کا ریاضیاتی اسلوب ہے، جس کو بروئے کار لا کر انہوں نے بہت سے ایسے مسئلے حل کیے ہیں جو ان کے زمانے تک حل نہیں ہوئے تھے۔ ابن الہیثم کا استقرائی یعنی انڈکٹیو، تجربی یعنی ایکسپیریمنٹل اور ریاضیاتی یعنی میتھمیٹیکل اسلوب جدید سائنس کا سنگ بنیاد قرار پایا، جس نے انکشافات و ایجادات کا باب کھول دیا۔ ابن الہیثم کی شہرت کا اصل سبب اگرچہ ان کی بصریاتی تحقیق ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ان کی ذہنی صلاحیتوں کی جولان گاہ بہت وسیع ہے۔ انہوں نے شفق، رنگ، نور اور آئینوں کے بارے میں جو انکشافات کیے ہیں انہیں ہر دور میں سراہا گیا ہے۔ ابن الہیثم نے یہ نظریات پیش کیا کہ سورج اور چاند طلوع سے پہلے اور غروب کے بعد دکھائی دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ شفق یا دھندلکے کی ابتدا اور انتہا اس وقت ہوتی ہے جب سورج افق سے 19 درجے نیچے ہوتا ہے۔ اسی بنیاد پر انہوں نے کرد باد کی بلندی کا اچھوتا خیال ظاہر کرتے ہوئے بتایا کہ زمین سے 52,000 قدم کی بلندی تک ہوا کی تہ موجود ہے، جو میکس میرہوف اور ول ڈورانٹ کے بقول 10 انگریزی میلوں کے برابر ہے۔ ابن الہیثم نے یہ بھی انکشاف کیا کہ فضا کی لطافت یا کثافت کی بنا پر چیزوں کے وزن میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ انہوں نے اس مظہر کی بھی صحیح سائنسی توجہ بتائی کہ سورج، چاند اور ستارے اس وقت بڑے کیوں نظر آتے ہیں جب وہ افق کے قریب ہوتے ہیں۔ ابن الہیثم نے آئینوں اور نور سے متعلق کئی ضروری حقائق دریافت کیے ہیں۔ ان کی ایک تحریر المرایا والمرحقہ کے نام سے معروف ہے کہ جس میں انہوں نے انعطاف کو ناپنے کے لیے ایک ایسی بصریاتی یعنی ڈائی آپٹرک وحدت پیدا کی جو یونانیوں کے دریافت سے بہت بہتر ہے۔ انہوں نے تمسیک یعنی فوکسنگ، تکبیر یعنی میگنیفائنگ، تقلیب تمثال یعنی انورشن آف امیجز اور رنگوں کی تشکیل کے بارے میں تجربات کی بنیاد پر دقیق اور درست تصورات پیش کیے ہیں۔ آئینوں کی موضوع پر اپنی تحریروں مقالہ فی المرایا والمرحقہ، بالدوائر اور بالقطوع میں انہوں نے کردی یعنی اسفیریکل، مقعر یعنی کانکیو اور مکافی آئینوں یعنی پیرابولک میررز کے متعلق جو حقائق دریافت کیے ہیں وہ مصنف کے شاندار کارناموں میں شمار ہوتے ہیں۔ ابن الہیثم پہلے سائنسدان ہیں جنہوں نے کیمرہ مظلمہ یعنی کیمرہ ابسکیورا کا اصول دریافت کر کے اسے استعمال کیا تھا۔ اس کا بیان ان کی تصنیف مقالہ فی سورۃ الکسوف میں موجود ہے، جنہوں نے ان کے لیے البیت المظلم کا نام اختیار کیا ہے، جس کا لاطینی ترجمہ کیمرہ ابسکیورا ہے۔ ابن الہیثم نے کھڑکی کے کیواڑ میں ایک چھوٹا سا سوراخ بنا کر گرہن کے دوران سورج کے نیم قمری عکس کا مقابل کی دیوار پر مشاہدہ کیا۔ انہوں نے سورج کے اس نیم قمری عکس کی سائنسی توجہ بیان کی اور اس کے شرائط پر روشنی ڈالی۔ میکس میرہوف اور سارٹن کا بیان ہے کہ یہ کیمرہ مظلمہ کا سب سے پہلا استعمال ہے۔ ول ڈورانٹ لکھتے ہیں He observed the half-moon shape of the sun's image during eclipses on the wall opposite a small hole made in the window shutters. This is the first known mentions of the camera obscura or dark chamber on which all photography depends. انہوں نے کھڑکی کے کیواڑ یعنی پٹ میں بنائے گئے چھوٹے سوراخ کے مد مقابل دیوار پر گرہنوں کے دوران سورج کی نیم قمری عکس کا مشاہدہ کیا، جو دستیاب معلومات کی حد تک کیمرہ مظلمہ یا تاریک خانے کا اولین تذکرہ ہے کہ جس پر تمام فوٹوگرافی کی بنیاد ہے۔ یہ ابن الہیثم نے سوراخ دار یا سوئی چھید کیمرے یعنی پن ہول کا اصول بھی دریافت کیا ہے۔ اسے انہوں نے ثقالبہ کا نام دیا ہے۔ انہوں نے تجربے سے ثابت کیا ہے کہ اگر کسی تاریک خانے میں تنگ سوراخ کر لیا جائے اور اس کے سامنے کوئی منور جسم ہو تو اس جسم کا عکس تاریک خانے کے اندر پردے پر الٹا ہوگا، اور اگر سوراخ کے سامنے کئی منور جسم مثلاً موم بتیاں ہوں گی تو نہ صرف ان کے عکس ہی الٹے ہوں گے بلکہ داہنی طرف کے جسموں کے عکس پردے پر بائیں طرف نظر آئیں گے۔ روشنی ابن الہیثم کی تحقیقات کا خاص موضوع رہی ہے۔ انہوں نے روشنی کی ماہیت پر بحث کرتے ہوئے اسے توانائی کی ایک قسم کہا ہے جو حرارت کی توانائی کے مشابہ ہے۔ انہوں نے شعاع کی صحیح تعریف پیش کرتے ہوئے بتایا ہے کہ شعاع روشنی کا وہ راستہ ہے جو ایک خط کی صورت میں ہوتا ہے۔ روشنی کی شعاع ایک واسطے یعنی میڈیم سے بخط مستقیم چلتی رہتی ہے، اور یہ روشنی کی ذاتی خاصیت ہے جس کا کسی واسطے پر انحصار نہیں ہوتا۔ ابن الہیثم نے روشنی کے بارے میں کئی قوانین دریافت کیے ہیں اور تجربوں سے ان کے ثبوت فراہم کیے ہیں۔
ان میں سے 2 قوانین جو آج بھی تسلیم کیے جاتے ہیں وہ یہ ہیں: دا انسیڈنٹ رے، دا ریفلیکٹڈ رے اینڈ دا نارمل ٹو دا سرفیس آف ریفلیکشن ایٹ دا پوائنٹ آف انسیڈنس لائی ان دا سیم پلین. دا انسیڈنٹ رے اینڈ دا ریفلیکٹڈ رے میک ایکول اینگلز ود دا نارمل ٹو دا سرفیس آف ریفلیکشن ایٹ دا پوائنٹ آف انسیڈنس. شعاع واقع اور شعاع منعکسہ اور انعکاسی سطح کے نقطۂ وقوع پر عمود ایک ہی سطح میں ہوتے ہیں. شعاع واقع اور شعاع منعکسہ انعکاسی سطح کے نقطۂ وقوع پر عمود کے ساتھ مساوی زاویے بناتے ہیں. روشنی کی شعاع جب ایک واسطے سے دوسرے واسطے میں داخل ہوتی ہے تو وہ پہلے راستے سے ایک طرف کو مڑ جاتی ہے. اسی روشنی کو انعطاف یعنی ریفریکشن آف لائٹ کہتے ہیں. ابن الہیثم نے اپنی تحریروں میں انعطاف پر بھی بحث کی ہے. انہوں نے مقالہ فی کرۃ المحقرہ میں شیشے کے کرے میں گزرنے والی متوازی شعاؤں کے راستے کا مطالعہ کیا ہے. انہوں نے کرے کا طول ماس کا یعنی فوکل لینتھ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اس میں پیدا ہونے والے کروی زلال یعنی ایبریشن کی نشاندہی کی ہے. آگے چل کر کمال الدین فارسی المتوفی 720 ہجری نے اس تحریر کی مدد سے شعاؤں کے راستے سے آگاہی پا کر اسے بارش کے قطروں کے اندر سورج کی شعاؤں کا راستہ معلوم کرنے کے لیے استعمال کیا ہے. ابن الہیثم کا سب سے اہم سائنسی کارنامہ نظریہ بصارت یعنی تھیوری آف ویژن ہے، جس کی بنیاد پر بطلموس کے بعد وہ سب سے بڑے سائنسدان مانے جاتے ہیں. قدیم حکماء میں اقلیدس اور بطلموس نے بصریات کے موضوع پر کتابیں تحریر کی تھیں. دونوں نے بصارت کی توجہ کرتے ہوئے یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ انسان کی آنکھ سے روشنی کی شعاعیں باہر نکلتی ہیں اور وہ جس چیز پر پڑتی ہے وہ دیکھنے والی آنکھ کو نظر آتی ہے. تقریباً 1000 سال تک یہ نظریہ ساری دنیا میں تسلیم شدہ نظریہ تھا. لیکن ابن الہیثم پہلے سائنسدان ہیں جنہوں نے تجربوں اور تحقیق کی بنیاد پر یونانی حکماء کے نظریہ بصارت کو چیلنج کیا تھا. انہوں نے کتاب المناظر میں بصارت پر بحث کرتے ہوئے ثابت کر دیا کہ آنکھ سے نکلنے والی کرنوں کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ روشنی جب کسی چیز پر پڑتی ہے تو اس کی مختلف سطحوں سے شعاعیں واپس مڑ کر فضا میں پھیل جاتی ہیں. ان میں سے کچھ شعاعیں آنکھ میں داخل ہوتی ہیں کہ جس سے وہ چیز آنکھوں کو نظر آنے لگتی ہے. اس بنا پر ابن الہیثم کی تحقیق نے روشنی کے بارے میں یونانی نظریے کو کل عدم کر دیا. اس کی جگہ ان کی نئی تحقیق نے لے لی. انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے مقالہ نگار لکھتے ہیں: دا پائتھاگورین ہائپوتھیسس واز ایونچولی ابنڈنٹ and the concept of rays traveling from the object to the eye was finally accepted about 1000 AD under the influence of an Arabian mathematician and physicist named Alhazen. پایان کار فیثاغورسی نظریہ ترک کر دیا گیا اور 1000 عیسوی کے لگ بھگ عرب ریاضی دان اور ماہر طبیعیات ابن الہیثم کے زیر اثر یہ نظریہ قطعی طور پر تسلیم کیا گیا کہ روشنی کی کرنیں اس شے سے آنکھ کی طرف جاتی ہیں جس پر روشنی پڑتی ہے. ابن الہیثم کی اس دریافت کا تذکرہ یورپ اور امریکہ کے بڑے بڑے فضلاء نے کیا تھا. ڈریپر ابن الہیثم کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں: He was the first to correct the Greek misconception as to the nature of vision, showing that the rays of light come from external objects to the eye and do not issue from the eye and impinge on external things as up to his time had been supposed. وہ پہلے سائنسدان تھے جنہوں نے فطرت بصارت کے متعلق یونانیوں کی غلط فہمی کو یہ کہہ کر درست کیا کہ روشنی کی شعاعیں بیرونی اشیاء سے آنکھ کی طرف آتی ہیں، آنکھ سے نکل کر بیرونی چیزوں پر نہیں پڑتی، جیسا کہ ان کے وقت تک سمجھا جاتا تھا. میکس میرہوف، فلپ کے ہیٹی اور ولڈورانٹ سبھی نے ابن الہیثم کی اس اہم دریافت کا ذکر کیا ہے. انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے مصنف نے ابن الہیثم کی اولیت کا اعتراف ان الفاظ میں کیا ہے: He was the first to give an accurate account of vision, correctly stating that light comes from an object to the eye. وہ پہلے سائنسدان تھے جنہوں نے بصارت کی درست توجہ پیش کی اور یہ صحیح انکشاف کیا کہ روشنی شے سے آنکھ کی طرف آتی ہے. مورخین کے نزدیک ابن الہیثم کی عبقریت اس وقت زیادہ نمایاں ہوتی ہے جب ان کے زمانے کے ماحول کو پیش نظر رکھا جائے جس میں لاشوں کی چیر پھاڑ سختی سے منع تھی. کسی شخص کے لیے اس حرکت کا ارتکاب کیے بغیر آنکھ کی ساخت پر تحقیق کر کے حقیقت کا انکشاف کرنا چندہ آسان نہیں تھا. ڈریپر لکھتے ہیں:
Though it might not be convenient at the time when Al-Hazn lived to make such an acknowledgement, no one could do these conclusions, nor indeed know anything about these facts, unless he had been engaged in the forbidden practice of dissection. ابن الحیثم کے زمانے میں اس طرح کا انکشاف کرنا کوئی آسان بات نہ تھی. کوئی شخص یہ حقائق حتیٰ کہ ان کی جانکاری بھی حاصل نہیں کر سکتا تھا جب تک کہ وہ چیر پھاڑ کے ممنوع عمل کا مرتکب نہ ہوتا. ابن الحیثم کے سائنسی کارناموں کا اعتراف جدید دور کے مستند علمی ماخذوں میں کیا گیا ہی. سارٹن نے انہیں اسلام کا عظیم ترین ماہر طبعیات اور تاریخ بصریات کے عظیم ترین محققین میں سے ایک محقق قرار دیا ہی. موصوف کا بیان ہے کہ ابن الحیثم نے اکسیات میں کروی اور مکافی آئینوں اور کروی زلال پر تحقیق کی. انعطافیات میں زاویہ وقوع اور زاویہ انعطاف کی نسبت کے بارے میں انکشاف کیا کہ ایک جیسی نہیں رہتی. پھر اجزاء کی قوت تکبیر کا سراغ لگایا. ہوائی کرے کے انعطاف پر تحقیق کی. انہوں نے شفق کے متعلق انکشاف کیا کہ اس کا آغاز اور اختتام اس وقت ہوتا ہے جب سورج افق سے 19 درجے نیچے ہو. اسی بنا پر انہوں نے زمین کے اوپر ہوائی تہ کو ناپنے کی کوشش کی اور آنکھ کی بہتر تشریح اور بصارت کی درست توجہ کی. گو وہ اجزے کو حساس حصہ سمجھتے تھے. انہوں نے انکشاف کیا کہ کرنیں آنکھ سے نہیں بلکہ دیکھی جانے والی چیز سے نکلتی ہیں، اور انہوں نے 2 چشمی بصارت کی تفصیل بیان کی اور افق کے قریب ہوتے وقت سورج اور چاند کے بڑے نظر آنے کی توجہ بیان کی. انہوں نے سب سے پہلے کیمرہ مسلمہ کا استعمال کیا تھا. انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کی نوشتے میں الحزن کے ذیل میں ان کی عظمت کا اعتراف یوں کیا گیا ہے: ابو علی الحسن ابن الحیثم ریاضی دان اور ماہر طبعیات تھے جنہوں نے بطلموس کے زمانے کے بعد سے پہلی دفعہ بصریات میں اہم کارنامے انجام دیے. ابن الحیثم نے اپنی تصنیف کتاب المناظر، جس کا لاطینی ترجمہ 1270 عیسوی میں ہوا ہے، اس میں انعطاف، انعکاس، 2 چشمی بصارت، عدسوں کی تمکیس یعنی فوکسنگ، قوس قزح، مکافی اور کروی آئینوں، ہوائی کرے کے انعطاف اور زمینی افق کے قریب سیاروں کے حجم بڑے نظر آنے کے بارے میں نظریات پیش کیے تھے. اور وہ پہلے سائنسدان تھے جنہوں نے بصارت کی درست تفصیل بیان کی اور یہ صحیح انکشاف کیا کہ روشنی نظر آنے والی چیز سے آنکھ کی طرف آتی ہے. زمانہ وسطیٰ میں ابن الحیثم کی تحریریں مغرب میں بہت مقبول تھیں. سب سے پہلے شفق کے موضوع پر ان کی ایک چھوٹی سی تصنیف 1542 عیسوی میں لزبن میں شائع ہوئی تھی اور اس کا لاطینی ترجمہ 12ویں صدی میں جرار قرمونی نے کیا تھا. ان کی بڑی تصنیف کتاب المناظر کا لاطینی ترجمہ 12ویں صدی کے آخر میں پرسپیکٹیوا کے نام سے رواج پا کر عام ہو چکا تھا. پھر 1572 عیسوی میں کتاب المناظر کا لاطینی متن فریڈرک ریزنر نے تھیسورس آپٹیکس کے عنوان سے سوئٹزرلینڈ میں شائع کیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی شفق کے موضوع پر ابن الحیثم کی تصنیف کا وہ لاطینی ترجمہ بھی شامل تھا جو اس سے قبل لزبن میں شائع ہو چکا تھا. ریزنر کے شائع کردہ ایڈیشن کے ساتھ پال ویٹیلو کی بصریاتی تصنیف پرسپیکٹیوا بھی شامل تھی. پھر 14ویں صدی میں کتاب کو اطالوی زبان کا جامع بنایا گیا. ابن الحیثم کی دوسری تحریروں کے ترجمے عبرانی اور لاطینی کے علاوہ مغرب کی دوسری زبانوں جرمنی، فرینچ اور انگریزی میں شائع ہو چکی تھی. بعض تحریریں ابھی تک قلمی صورتوں میں محفوظ ہیں. مصنف کے حالات و انکشاف پر علمی جریدوں اور رسالوں میں یورپ اور امریکہ کے نامور اہل قلم گزشتہ 200 سالوں سے گراں قدر تحقیقی مقالات شائع کرتے رہے ہیں. کتاب المناظر کا طریق بحث خالص سائنسی ہے. حالانکہ تجرباتی سائنس کے آغاز سے قبل یہ طریقہ غیر معروف ہی نہیں تھا بلکہ معدوم تھا. ابن الحیثم نے اس کتاب میں من و عن اپنی بحث کی بنیاد تجربے پر رکھی تھی، تو اس لحاظ سے یہ کتاب قرون وسطیٰ کے پورے دور میں اپنے طرز کی واحد تصنیف رہی ہے. ولڈورانٹ کا بیان ہے: We know Al-Haytham chiefly by his Kitab al-Manazir or a book of optics. Of all medieval productions, this is probably the most thoroughly scientific in its method and thought. ہم ابن الحیثم کو اکثر کتاب المناظر کے ذریعے جانتے ہیں. قرون وسطیٰ کی تمام کتابوں میں غالباً یہ کتاب طریق بحث اور فکر میں کلی طور پر سائنسی اسلوب کی حامل ہے. کتاب المناظر نے ابن الحیثم نے تجربے کے لیے الاعتبار اور تجربہ کرنے والوں کے لیے المعتبر کے الفاظ استعمال کیے ہیں. کتاب کے لاطینی ترجمے میں ان دونوں کے لیے بالترتیب ایکسپیریمنٹم
اور ایکسپیریمنٹیٹر کے الفاظ لائے گئے ہیں جو عربی الفاظ کے ترجمے ہیں۔ ابن الہیثم نے پوری کتاب میں بار بار تجربے اور مشاہدے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ تجربوں کے دوران وہ سائنسی آلات کو بھی کام میں لائے ہیں جن کی درستی پر وہ خاص توجہ دیتے تھے۔ کبھی کبھی ایک مسئلے کو مختلف طریقوں سے ثابت کرنے کے لیے انہوں نے ایک سے زائد الگ الگ تجربے کیے۔ کتاب کا یہی تجربی اسلوب دور جدید کے سائنسی حلقوں میں اس کی مقبولیت کا باعث بنا ہے۔ کتاب المناظر کے لاطینی اور اطالوی ترجموں نے یورپ کے سائنسدانوں کو بہت متاثر کیا۔ موسیو شاسیل کا خیال ہے کہ بصریات کے بارے میں یورپ کی تمام معلومات ابن الہیثم کی کتاب سے ماخوذ ہیں۔ روجر بیکن، جنہیں جدید سائنس کا بانی تصور کیا جاتا ہے، اپنی تصنیف پرسپیکٹیوا میں قدم قدم پر ابن الہیثم کا حوالہ دیتے ہیں۔ ان کی کتاب کا 5واں حصہ تقریباً سارے کا سارا ابن الہیثم کی تحقیقات پر مبنی ہے۔ فل ڈورانٹ کا بیان ہے کہ اگر ابن الہیثم نہ ہوتے تو روجر بیکن کا نام بھی سننے میں نہ آتا۔ پھر پیکہم کی تصنیف پرسپیکٹیوا کمیونس کتاب المناظر کا خلاصہ ہے۔ پال ویٹلو کی کتاب آپٹیکا لبریا ڈیکم، جس کا سارا دار و مدار ابن الہیثم کی تحقیقات پر ہے۔ کتاب المناظر کے لاطینی اور اطالوی ترجمے یورپ کے بڑے بڑے فضلاء کے پیش نظر رہے ہیں۔ 14ویں صدی میں گیبرٹی نے اطالوی ترجمے کا مطالعہ کیا تھا۔ کتاب المناظر سے متاثر ہونے والوں میں جرمن سائنسدان جوہنس کیپلر بھی شامل ہیں کہ جنہوں نے گستاولی بان کے بقول کتاب المناظر کے ترجمے سے بہت کچھ کام لیا ہے۔ ابن الہیثم کی کتاب سے جن دوسرے سائنسدانوں نے استفادہ کیا ہے ان میں سنیل، بیکمین، فرمیٹ اور ہیریٹ اور رینی ڈیکارٹ جیسے ریاضی دانوں کے نام آتے ہیں۔ رینی ڈیکارٹ کے سوا ان سب نے ابن الہیثم کے حوالے دیے ہیں۔ یورپ کے مورخین نے صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ یورپ روجر بیکن سے لے کر لیونارڈو ڈیونسی اور کیپلر تک بصریات پر مغرب میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس کی اصل بنیاد ابن الہیثم کی تحقیقات ہیں۔ میکس میرہاف کا کہنا ہے، روجر بیکن 13th century and all medieval western writers on the topic of optics, notably the Paul Vitillo or Vitilio base, their optical works largely depend on Alhazen's Optikia Thesaurus. His work also influenced Leonardo da Vinci and Johannes Kepler. روجر بیکن یعنی 13ویں صدی عیسوی اور قرون وسطیٰ کے تمام ماہرین بصریات، خاص کر پال ویٹلو کی تحریریں ابن الہیثم کی کتاب المناظر کے لاطینی ترجمے پر مبنی ہیں۔ علاوہ ازیں کتاب المناظر نے لیونارڈو ڈیونچی اور کیپلر پر بھی اثرات ڈالے ہیں۔ سارٹن کا بیان ہے کہ کتاب المناظر کے لاطینی ترجمے نے مغربی سائنس پر گہرا اثر ڈالا ہے۔ روجر بیکن اور کیپلر اس سے متاثر ہوئے ہیں۔ تجرباتی طریق اسی کتاب سے کھل کر سامنے آیا ہے۔ ول ڈورانٹ لکھتے ہیں، We could hardly exaggerate the influence of Al-Haytham on European science, that without him Roger Bacon might never have been heard of. Bacon quotes him and refers to him at almost every step in the part of Opus Malleus, which deals with optics, and volume number 6 rests almost entirely on the findings of Chiron physicist. As late as Kepler and Leonardo, European studies of light were based on Al-Haytham's works. یورپ کی سائنس پر ابن الہیثم کے اثرات سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے بغیر روجر بیکن کا نام کبھی سننے میں نہ آتا۔ روجر بیکن اپنی کتاب اوپس میلیس کے اس حصے میں جو بصریات کے لیے خاص ہیں تقریباً ہر قدم پر ان کی عبارتیں اور ان کے حوالے دیتے ہیں، اور چھٹا حصہ تو تقریباً سارا قاہرہ کے ماہر طبیعیات کی تحقیقات سے ماخوذ ہے۔ کیپلر اور لیونارڈو کے زمانے تک یورپ میں روشنی کے موضوع پر جو مطالعے ہوئے ہیں ان سب کی بنیاد ابن الہیثم کی کتاب پر تھی۔ عالم اسلام میں ابن الہیثم کا زمانہ سائنس کے لیے بڑا زرخیز دور رہا ہے۔ قاہرہ، بغداد اور ایران اور اسپین میں سائنسی تحقیقات کا عمل عروج پر تھا۔ پوری دنیا میں صف اول کے ڈاکٹر، ریاضی دان، ماہر فلکیات، مورخ اور شاعر سب کے سب مسلمان تھے۔ سارٹن نے اس زمانے میں دنیا کے دوسرے ملکوں میں علوم و فنون کی سرد بازاری کا شکوہ کرتے ہوئے لکھا ہے، The essential task of those days was almost entirely accomplished by Muslims. Just think of these men: Ibn Yunus, Ibn al-Haytham, al-Qarqi, al-Biruni, Ibn Sina, Ammar, Ali ibn Isa, Ibn al-Hazm. They were the real leaders and all were Muslims. The greatest writer of the age, and one of the greatest of all ages, one of the chief interpreters of humanity, was a Persian Firdausi.
The most prominent scientists and philosophers next to these were Jews, Ibn al-Gabirul and Ibn al-Janah. This is not surprising, for the Jews were steeped in Arabic and were influenced by Muslim culture in every aspect except religion. اس زمانے میں علوم و فنون کا تقریباً سارا بنیادی کام مسلمانوں نے انجام دیا ہے. آپ ان ناموں پر غور کریں: ابن یونس، ابن الحیثم، الکرخی، البیرونی، ابن سینا، عمار موصلی، علی ابن عیسیٰ، ابن الحزم. دنیا میں یہی لوگ حقیقی مشل بردار تھے اور سب کے سب مسلمان تھے. اس زمانے کے سب سے بڑے شاعر فردوسی تھے، جو تاریخ عالم کے عظیم ترین شاعروں اور انسانیت کے ممتاز ترجمانوں میں شمار ہوتے ہیں. ان کے بعد سب سے ممتاز سائنسدان اور فلسفی ابن جبرائیل اور ابن جنہ یہودی تھے. لیکن اس میں حیرانی کی کوئی بات نہیں، یہ لوگ عربی زبان میں ماہر تھے اور مذہب کے سوا ہر چیز میں مسلم تہذیب کے زیر اثر تھے. مسلمانوں کے اس زرین دور کے بارے میں ہمارے پاس برائے نام معلومات ہیں. 656 ہجری بمطابق 1258 عیسوی میں تاتاریوں نے بغداد پر حملہ کر کے صدیوں تک جمع کیے گئے علمی سرمایے کو آگ اور آب کی نظر کر دیا تھا کہ سارٹن کے بقول ابن الندیم نے جن کتابوں کے نام دیے ہیں ان میں فی ہزار ایک بھی نہیں بچی، اور جو بچی ہیں وہ کتب خانوں میں سڑ رہی ہیں. ولڈرانٹ مسلمانوں کے اس شاندار علمی دور کے متعلق معلومات کی کمی پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے لکھتے ہیں: It is a pity that we know these 3 centuries, 750 to 1050, of Arabic affluences so imperfectly. Thousands of Arabic manuscripts in science, literature and philosophy lie hidden in the libraries of Muslim world. In Constantinople alone, there are 30 mosque libraries whose wealth has been merely scratched. In Cairo, Damascus, Mosul, Baghdad, Delhi are great collections not even catalogued. And an immense library in the Escurial near Madrid has hardly completed the listing of its Islamic manuscripts in science and in literature, jurisprudence and philosophy. What we know of Muslim thought in those centuries is a fragment of what survives, and what survives is a fragment of what was produced, and what appears in these pages is a morsel of a fraction of a fragment. When scholarship has surveyed more thoroughly this half-forgotten legacy, we shall probably rank the 10th century in Eastern Islam as one of the golden ages in the history of the mind. یہ ایک المیہ ہے کہ عربوں کے بہار کے ان 3 صدیوں یعنی 750 عیسوی سے 1050 عیسوی تک کے بارے میں ہمیں پوری جانکاری نہیں مل سکی. سائنس، ادب اور فلسفے کی ہزاروں عربی مخطوطات عالم اسلام کی لائبریریوں کے اندر پردہ خفا میں پڑے ہوئے ہیں. اکیلے قسطنطنیہ کی مسجدوں میں 30 لائبریریاں ہیں جن کی دولت صرف کوریدی گئی ہے، یعنی وہ کیڑوں کی نظر ہو گئی ہے. قاہرہ، دمشق، موصل، بغداد اور دہلی میں کتابوں کے عظیم ذخیرے ہیں جن کی فہرستیں تک نہیں بنی ہیں. میڈرڈ کے نزدیک اسکیوریل لائبریری نے سائنس، ادب، فقہ اور فلسفے سے متعلق اسلامی مخطوطات کی فہرست سازی کا کام بمشکل پورا کیا ہے. ان صدیوں کے مسلم افکار کے بارے میں ہمارے پاس جو علم ہے وہ اس کا محض ایک ٹوٹا ٹکڑا ہے جو باقی بچا ہے، اور جو باقی ہے وہ اس کا صرف ایک ٹوٹا حصہ ہے جو تخلیق کیا گیا تھا. ان صفحات میں جو سامنے آ رہا ہے ٹوٹے ٹکڑے کے عشر و عشیر کا محض ایک ذرہ ہے. جب علم اس نیم فراموش شدہ ورثے کا مفصل جائزہ لے گا تو اغلب ہے کہ ہم مشرقی اسلام کی 10ویں صدی عیسوی کو عقلی سرگرمیوں کی تاریخ کے سنہرے ادوار میں ایک زرعی عہد کی حیثیت سے یاد کریں گے. ابن الحیثم کے معاصر مسلم سائنسدانوں میں ابن سینا اور البیرونی نے بھی از خود بصارت کی صحیح توجہ پیش کی ہے. انہوں نے یونانیوں کے نظریے کو رد کرتے ہوئے یہ انکشاف کیا ہے کہ روشنی کی کرنیں آنکھ سے نکل کر کسی جسم پر نہیں پڑتی بلکہ جسم سے آنکھ کی طرف آتی ہیں، جس سے وہ چیز نظر آنے لگتی ہے. بصریات میں اندلس کے ریاضی دان ابو عبداللہ محمد ابن المعاذ جیانی، ان کی تحقیقات بھی قابل ذکر ہیں، جنہوں نے صبح اور شام کے دھندلگے کے مظاہر کو موضوع بحث بنایا تھا. الجیانی نے صبح کاذب کی ابتدا اور شام کے دھندلگے کے وقت آفتاب کا زاویہ انخزاز 18 ڈگری دریافت کیا ہے، جو بڑی حد تک درست ہے. اسی بنیاد پر انہوں نے فضا میں اس نمی کی اونچائی کو جاننے کی کوشش کی جو دھندلکوں کے مظاہر کا سبب ہے. ان کے افکار لاطینی مغرب میں صدیوں تک مقبول عام رہے ہیں. الجیانی نے 1089 عیسوی میں وفات پائی تھی.